معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھ دیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نبی سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ایک سوائے ہے کہ جو اللہ چاہے، اور یہ بھی کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سارے خیر اور بلائیاں میں اکٹھا کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں۔ لیکن ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں بہت ساری تکلیفیں پہنچی ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے آپ طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع و نقصان کے مالک ہوتے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ کو کبھی یہ تکلیفیں نہیں پہنچتی۔ جنگ احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، یعنی آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ آپ کو زخم آیا۔ اسی طریقے سے واقعات مکے سے لے کر مدینے تک بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی بگڑی بنا سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، آپ ایسے زندہ ہیں کہ دنیا کے کونے کونے پر پہنچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ آیت کریمہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ بھی تکلیف میں مبتلا کیے گئے اور آپ کے صحابہ کرام بھی، 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے، جس میں آپ کے چچا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرا رہے تھے، امام تھے، اور اسی مصلی پر ہی خنجر مار دیا گیا، اور پھر اتنا کاری ضرب تھا کہ اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکے اور اسی میں شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی
جو خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے شوہر، آپ کے داماد، جنہیں ذی النورین کا لقب ملا، دیکھیں بلوائیوں نے مدینہ کے اندر ان کو شہید کر دیا، بھوکا پیاسا مظلوم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اور خلیفہ رابع یعنی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی خنجر مارا گیا، ان کے بیٹے حضرت حسین، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان لوگوں سے سوال کریں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی لوگوں کی مدد کرنے آتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، کوئی بھی امتی دنیا میں کہیں بھی پکارے تو اس کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کے یہاں پہنچنے کے بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زیادہ قریب تھے۔ ایک تو مصلی پر تھا اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اگر اس طرح کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہوتے تو اپنے ان صحابہ کرام جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ حضرت حسین نواسے رسول ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، جن کو آپ سونگھا کرتے تھے، کہتے تھے یہ دنیا کی بہترین خوشبو ہے میرے لیے، دیکھیں کیسے شہید کر دیے گئے۔ وہاں اللہ کے رسول گئے مدد کرنے کے لیے، یا ہمارے ساتھ نبی کی محبت زیادہ ہے اپنے نواسوں سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت نہیں تھی؟ اب جب یہ بات ہم اور آپ سمجھ لیے، تب یہیں سے اس بات کو سمجھیں کہ جب اللہ کے رسول اس طرح کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اللہ کے رسول کے بعد آپ کے امتیوں میں کس کو یہ اختیار مل گیا اور کہاں سے مل گیا کہ وہ دنیا کی مدد کریں؟ آپ ان کے جناب میں حاضر ہوں، ان کی قبروں پر حاضری دیں، ان کی درگاہ پر تشریف لے جائیں، ان سے منت سماجت کریں اور آپ کی مدد کر دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب نبی کو یہ اس کا اختیار نہیں تھا، نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی کہو کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ان کے وسیلے سے، یاد رکھیں وسیلہ زندوں کا لیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کے اس کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا وسیلہ نہیں پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، اور نہ وہ جب ہم ان سے سوال کریں تو وہ ہم کو دے سکتے ہیں، اور اتنی دور سے ان کا بلانا، ان کو بلانا، آپ کا ان کو پکارنا، یہ شرک کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس طرح دور سے سننا اور سن کر عطا کرنا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ، کسی ولی، کسی نبی کے تعلق سے، کسی فرشتے کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی سن لیتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں آپ شریک ٹھہرا دیتے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ ایک زندہ آدمی موجود ہے سامنے، آپ اس سے سوال کیجئے ایک گلاس پانی دیجئے، دے سکتا ہے آپ کو؟ یہ من تحت الاسباب ہے۔ کچھ پیسے کی ضرورت ہے، دے سکتا ہے آپ کو۔ کچھ مدد کی ضرورت ہے، جتنا اس کے بس میں ہے مدد کر سکتا ہے آپ کی۔ لیکن یہی جب وفات پا جائے تو پھر کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ما فوق الاسباب یہ مجھے ایک گلاس پانی دے دے گا؟
میرے گھر پر پیسے پہنچا دے گا، میری مدد کے لیے آ جائے گا۔ یاد رکھنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ صرف اللہ سے وابستہ رکھنا ہے، ہم کو اور آپ کو کسی انسان سے وابستہ نہیں کر سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں شرک۔ پھر نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی سے کہلوایا، ان انا الا نذیر و بشیر، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نفع و نقصان کے مالک ہیں، ان کو بتا دیں کہ آپ بس کیا ہیں؟ ڈرانے والے اور بشارت دینے والے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اللہ کی جانب سے ڈرانے والے، یعنی جہنم سے، آخرت کے دن سے، وہاں کے عذاب سے آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ وہ بشیر، اور بشارت دینے والے، جو لوگ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، آپ ان کو جنت کی کامیابی کی بشارت دیں گے۔ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتی۔ تو یہ ہے نبی کی ڈیوٹی۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دینے والا، لینے والا، جلانے والا، مارنے والا، عطا کرنے والا، چھیننے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ آگے باتیں اس سلسلے میں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں اس بات کی وضاحت کی، فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، کہیے اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالی میرے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کر لے، اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بتاؤ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، ہل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے سکتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی جانب سے آنے والی تکلیف کو یہ مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر میرا پروردگار میرے ساتھ کوئی خیر و بھلائی، رحمت کا ارادہ فرما لے، تو کیا یہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو روک سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بھلا اللہ کسی پر کوئی مصیبت ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال سکتی؟ نہیں، کوئی شخص نہیں۔ اور اللہ اگر کچھ دینا چاہے تو کوئی اس کو منع بھی نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا۔ پھر قل حسبی اللہ، اے نبی کہیے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، تمام توکل کرنے والوں کو چاہیے اسی اللہ پر بھروسہ کریں، وہی اللہ ہمارے لیے کافی۔ دیکھیں یہ آیتیں جو ہے معاشرے کے اندر جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا بھی کچھ ہستیاں ہیں، کچھ بزرگان ہیں، کچھ اولیاء اللہ ہیں جو کام آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی نفی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو تمہارے کام آ سکے۔ ہاں وہ زندہ ہیں، تم ان کے پاس دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہو، ان سے مدد مانگ سکتے ہو، جیسے باہم ایک دوسرے سے مدد تم مانگتے ہو، یہ جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کہتا ہے باہم ایک دوسرے کی تقوی اور احسان، خیر و بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، کوئی حرج نہیں۔ برائی اور گناہ میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے اگر دنیا میں کوئی تو اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت اور اس کے فضل کو روک دے، یا کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ٹال کے دکھا دے،
ساری دنیا کو اور ساری دنیا میں جن جن کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے چیلنج کیا ہے، اور یہ ہم اور آپ خوب اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو روک سکے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے، سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے، کسی کے اندر مجال نہیں، طاقت نہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے در پر جا کر ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ کیا ہے، منحوس ہے، اور وہ لوگ بلا وجہ کی بدشگونی اس مہینے سے لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفر، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے، اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ دنیا والوں نے اس طرح کے ہوئے کھڑے کیے ہیں، ورنہ سچ یہی ہے کہ بیماری کے اندر از خود طاقت نہیں ہے وہ کسی کو لگ جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ بیماری سے احتیاط کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اسباب کے تحت بھاگنا، اس سے بچنا الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے از خود کسی کو دھر دبوچے گی تو نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی بیماری بھی کسی کو نہیں پکڑ سکتی۔ کرونا کے زمانے میں کتنے لوگ بڑے بڑے شیش محل میں رہتے تھے، اونچی اونچی بلڈنگوں کے بالائی حصے میں، اور بیمار پائے گئے، جہاں پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا وہ بھی بیمار پائے گئے اور ہاسپٹل میں گئے، اور کتنے مر گئے۔ اور کتنے لوگ بستیوں میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، نہ ماسک لگاتے تھے نہ اور کوئی چیز، دیکھو ابھی بھی معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کہیں کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہی بیماری ہی کی پوری طاقت ہوتی تب تو دنیا میں کوئی بچتا ہی نہیں۔ پتہ ہے چلا وہ اللہ کے حکم سے بیماری جس کو لگنی ہے لگتی ہے، اور جس کو اللہ بچا لے وہ رہ گئی احتیاط کی بات، تو احتیاط کریں گے بھائی بلا وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے کہ اللہ بچا لے گا، کنویں میں کود جائیں آپ، یہ معنی نہیں ہے شریعت کا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کو یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہے، اس میں نکاح نہیں کرنا ہے، اور اس کے کچھ ایام، کچھ گھڑیاں ہیں، تیرا تیزی کیا ہے یہ وغیرہ وغیرہ، اتنی باتیں تو معاشرے میں پھیلی ہیں، مجھے علم میں نہیں ہے میرے، لیکن اس تعلق سے جتنی باتیں ہیں سب غلط ہیں، اور اس دور میں بھی یہ بات تھی، شریعت مطہرہ نے اس کا خاتمہ کر دیا اور کہا اس کے لیے گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، بدشگونی بھی اسلام میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ بیوی، ارے جب سے یہ بیوی آئی سب ستیہ ناش ہو گیا، جب سے یہ گھر میں آیا پنوتی پڑ گئی ہے، جب سے گاڑی لے لیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب نہیں ہے۔ ساری بدشگونی تو خود ہم نے اور آپ نے اپنے اندر پال رکھی ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، اللہ نے جو فرض کیا ہے روزے نماز اس کو کرتے نہیں ہیں، دین سے دور بھاگے جا رہے ہیں، اور پھر
وہ بلی کو، کوے کو، چوہے کو، مرغی کو، فقیر کو، لکیر کو، ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، غور کریں، من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، 6264 پر آئی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی ایسی بدشگونی آپ کے ذہن میں آ گئی کہ آج تو یہ غریب فقیر دکھ گیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، کوا بول دیا، الو بول دیا، اب کام خراب ہو گیا، واپس لوٹ آئے آپ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، کوئی نیک کام ہے آپ کرنے کے لیے تگو دو کیجئے، کوشش کاوش کیجئے جائز راستے سے اس کے حصول کے لیے، اور جو برائی ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، اس سلسلے میں جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو اختیار کیجئے۔ اسلام اور شریعت ہم کو اور آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرتی۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طرح سے ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک صحابی جو چھوٹے تھے، عبداللہ ابن عباس، ان کو آپ نے تعلیم دی تھی۔ وہ تعلیم یہی تھی، اسی کا خلاصہ تھا کہ جان لو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں کچھ نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، اور ایسے ہی ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، الا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے، قد کتبہ اللہ لک، قد کتبہ اللہ علیک، یہ دو ہیں، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ملے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں تکلیف پہنچنی لکھی ہے وہ تکلیف پہنچ کر رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو تم سے دور کرنے والی نہیں۔ یہ عقیدہ ہم کو اور آپ کو رکھنا چاہیے، اور اسی پر اپنی زندگی ہم کو اور آپ کو گزارنی چاہیے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں، نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی کہیے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں، یہ ہے توکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کے سلسلے میں جو تعلیم دی آپ نے اس طرح سکھلائی کہ اگر تم ایسے توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہاں توکل کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، پرندے صبح اٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، جاتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، پرندوں کو مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا، دیکھو پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، یا دنیا کی جتنی مخلوق ہے، ہم سے اور آپ سے بھی زیادہ ہے، جنگل میں دیکھیے آپ، سب رزق پا رہے ہیں، سمندروں میں، جنگلوں میں، ہواؤں میں، کتنے سب کو رزق اللہ دے رہا ہے۔ کیا وہ سب بیٹھے ہیں اپنی جگہ؟ اللہ نے جتنی طاقت ان کو دی ہے وہ اتنی کوشش کاوش کرتے، اڑتے ہیں، ریگتے ہیں، تیرتے ہیں، دوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، ادھر ادھر سے پھولوں پر، پھلوں پر، درختوں پر، چمن میں، باغ میں پہنچتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر جاتا ہے، واپس آتے ہیں۔ تو گویا توکل کا معنی کیا ٹھہرا کہ ہم اور آپ بھی کوشش کاوش کریں، ہاتھ پیر ماریں، جو بھلائی ہے اس کو پانے کی کوشش کریں، اگر کوئی برائی ہے تو اس سے بھاگنے اور بچنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔
اور یہ توکل کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول مدینہ جا رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ جا کر غار ثور میں چھپ گئے تھے، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی توکل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیوں چھپ گئے ابو بکر کے ساتھ؟ تاکہ دشمن ادھر ادھر دوڑیں، دھوپے 2-4 دن گزر جائے، جب وہ ٹھنڈے پڑ جائیں تو میں اپنے راستے پر جاؤں۔ اگر میرے بھائی توکل یہی معنی ہوتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول اپنی امت کو اور اپنے لیے یہ عمل نہ اختیار کرتے۔ اللہ کے رسول جنگ میں جاتے تھے تو باقاعدہ لباس پہنتے تھے، زرہیں پہنتے تھے، ٹوپی ڈالتے تھے، تلوار لیتے تھے جب جاتے تھے۔ نہیں اللہ پر بھروسہ ہے کود پڑو ایسے، تو یہ ہم کو اور آپ کو اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ تو توکل یہی معنی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اور اس طرح کوئی چیز منحوس نہیں ہے اور کسی چیز سے کوئی بدشگونی نہیں لینی ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم کو چاہیے اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر کہاں غلطی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ضرور سرزد ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو کہ فائدہ دینے والا وہ ہے اور نقصان سے بچانے والا وہ ہے۔ یہی تعلیم ہے شریعت مطہرہ کی، اللہ اور رسول کی۔ اس کے علاوہ جو عقائد معاشرے میں جاری اور ساری ہیں یہ سب باطل ہیں اور اسلام نے ان کو شرک قرار دیا ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی بدعقیدیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔